الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ کا جو ترجمہ ہے، اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اس چیز کو جسے اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے؟ کیا یوں آپ اپنی بیویوں کی خوش نودی چاہتے ہیں؟ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت سے چونکہ بہت سارے لوگوں نے اچھے بھلے علم کے باوجود ٹھوکر کھائی ہے، اور شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پھر گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، تو اس لیے اس کی جو ڈیٹیل ہے وہ بیان کی جا رہی ہے۔ تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں اس نتیجے پر کہ سب سے زیادہ جو حقیقی اختیار ہے اللہ اکبر، وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو ہے، یعنی متصرف حقیقی ذات باری تعالی ہے۔ اس کے بعد اس نے رسولوں کو اختیار دیا ہے، انبیاء کو اختیار دیا ہے، پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت اختیار دیا ہے۔ پھر تبلیغ کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ جو بہترین عمل ہے، طریقہ ہے، وہ تعلیم و تبلیغ کا وہ قول و عمل ہے، یعنی گفتگو کرنا، خود کر کے دکھانا اس کام کو، احکامات کو۔ اور دوسرے یہ ہے کہ انبیاء کو جو ہے قرآن مجید علم غیب جو ہے یا جو ربانی گفتگو ہے، وہ الہام سے، وحی سے، یا حجاب کے پیچھے سے، یا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ڈائریکٹ ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، پیچھے سے آئے نا کہ ہم ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ، پھر اور قریب ہوئے اور قریب ہوئے، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمانوں کے درمیان اوپر نیچے رکھے فاصلہ رہ گیا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پس وحی کی اللہ نے اپنے برگزیدہ بندے کی طرف جو وحی کی، پردے بھی ختم ہو گیا آقا جی کے لیے۔ بہرحال وہ ایک معراج شریف کا واقعہ ہے، اس میں بھی بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے، آئے گا وقت پہ وہ بھی آئے گا۔ تو چنانچہ تبلیغ کا اعلیٰ ترین طریقہ وہی ہے جو علم دیا جائے، ساتھ عمل کر کے دکھایا جائے، جسے ہم قول و فعل یا قول و عمل کہتے ہیں۔ الہام، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ الہام کرتا ہے دلوں میں فسق و فجور کا اور تقویٰ کا، تقویٰ اور فسق و فجور کا الہام کرتا ہے۔ فَأَلْهَمَهَا، پس فَأَلْهَمَهَا۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی بہتر ہے، تمہیں رسول کریم کی پیروی بہتر ہے۔ علاوہ عزیزان گرامی قدر، وہی جو ہے جس بمانی الہام غیر نبی کے لیے بھی جائز ہے، وہی نبی کے لیے مخصوص ہے، انبیاء علیہ السلام کے لیے مخصوص ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے مخصوص ہے۔ لیکن جو الہام ہے، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ غیر نبی کے لیے بھی درست ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہوا، آپ نبیہ تو نہیں ہے نا، یہ نہیں ہے نبیہ، لیکن اللہ کہہ رہا ہے فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ،
اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف وحی کی کہ اسے موسیٰ کو دودھ پلائے، آدھی ہی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلائے۔ تو اگرچہ نبی کا الہام غیر نبی کے الہام سے بدرجہ بہت اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، قابل اعتماد ہوتا ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں اللہ نے بات ڈالی، الہام کیا۔ یہاں جو وحی ہے وَأَوْحَيْنَا، ہم نے وحی کی، یہ وحی بمانی الہام ہے، چونکہ جبرائیل علیہ السلام صرف انبیاء کے پاس آتے ہیں وحی لے کر۔ عزیزان گرامی قدر، پھر کچھ کج اندیش لوگ ہوتے ہیں، اپنی ذات پر انبیاء السلام کو بھی قیاس کر کے محض لفظ بشر بولتے ہیں، جی وہ ہم جیسے بشر تھے، سخت غلطی پر ہیں، ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ اگر ان کے کہنے کے مطابق وہ ہم جیسے ہی بشر ہیں تو پھر ہمارے لیے کیوں ضروری ٹھہرا کہ ہم اپنے ہی مثل بشر، اپنے جیسے ہی بشر کے احکامات کی بلا چوں چرا تعمیل کریں؟ یہ جائز نہیں ہوگی۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ، وہ ہم جیسے بشر نہیں ہیں، وہ برگزیدہ بشر ہیں، جنہیں ہم اپنا جیسا بشر سمجھا جائے ان کی ہر بات کو یوں تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کے قول و فعل پہ عمل نہیں کیا جاتا، جس طرح ہم انبیاء علیہ السلام کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ میرا ایمان ہے۔ حضرت نصیر الدین شاہ صاحب، تھوڑا سا وقت ہے بات کر چلیں، وہ کہتے ہیں مجھے ایک علمی لطیفہ ہوا کہ ایک صاحب نے انہیں کہا، نصیر الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا آپ لوگ کیوں انکار کرتے ہیں، انہیں نور کیوں کہتے ہیں؟ دو باتیں کی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا ہم حضور علیہ السلام کی بشریت کو تو انکار نہیں کرتے، کر بھی نہیں سکتے، البتہ یہ سن کر ہم عاجز آ گئے ہیں کہ حضور ہم جیسے بشر تھے، حضور ہم جیسے ایک بشر تھے، ہم تنگ آ گئے ہیں۔ یہ تمہاری گستاخانہ گفتگو سن کر یہ جملہ آپ بطور وظیفہ دہراتے رہتے ہیں، اور آپ کو یہ متعدی بیماری آپ کی اولادوں میں بھی یہ جا رہی ہے، غور کریں آپ۔ لیکن ذرا ایک بار بھی تو یہ کہہ دیں کہ ہم بھی ان جیسے بشر ہیں، ہم بھی ان جیسے بشر ہیں، تو یہ تو نبوت کا دعویٰ ہوگا نا، بات الٹ ہو گئی کہ جی ہم بھی ان جیسے، یہ تو تم کہتے ہو کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں، لیکن تم یہ ذرا کہہ کے دیکھو کہ ہم ان جیسے بشر ہیں، بات تو بظاہر ایک ہی ہے۔ پھر دیکھنا ذرا، آپ کو بکر کو زید جیسا بشر اگر جانتے ہیں تو لازم آتا ہے کہ آپ زید کو بھی بکر جیسا بشر تسلیم کریں نا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ وہ ہم جیسے بشر ہیں تو یقیناً آپ ان جیسے بھی بشر ہیں۔ ذرا کہہ کے دیکھیں، یک طرفہ ٹریفک نہ چلائیں نا، پھر دو طرفہ ٹریفک چلائیں۔ کہنے لگے بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ان جیسے بشر ہیں، یہ تو نبوت کا دعویٰ لگتا ہے نا اس میں، یہ تو واجب القتل جناب، قتل، تو اس لیے ہم جیسا بشر کہنے سے گریز کریں۔ نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پھر انہیں کہا کہ یہ کہہ کر ذرا دیکھ تو لیں اور پھر اہل شریعت سے فتویٰ بھی لے لیں کہ ایسا کہنے والا مسلمان بھی رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ نہیں رہتا۔ فرماتے ہیں پھر میں نے کہا کہ اگر آپ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا انبیاء علیہ السلام کو اپنے جیسا بشر کہتے ہیں تو پھر آپ خود تو نبی نہیں بلکہ غیر نبی ہیں، اور آپ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ کیا ہم یہ مان لیں کہ اعوذ باللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ، کہ انبیاء ما سبق چونکہ آپ جیسے بشر تھے لہذا وہ بھی نبی نہ تھے؟ آپ تو گئے ایمان سے، نعوذ باللہ من ذالک، ایسا کہنے والوں سے ایسا نہیں کہہ سکتے۔ بشریت کو تسلیم بھی کرتے ہیں لیکن اعلیٰ برگزیدہ ترین فضل و کرم شدہ، یہ کہہ سکتے ہیں ادب کے ساتھ، بے ادبی والا لفظ نہیں کہہ سکتے جی وہ ہم جیسے ہی تو بشر ہیں، نہ کہنے نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اچھے لوگ بات مان لیتے ہیں، بشر کی رٹ وہ فرماتے ہیں کہ پھر چھوڑ گئے، توبہ کر لی آئندہ کے لیے کہ جی ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی بھی اب بشر نہیں کہیں گے، ہم اپنی یہ متعدی بیماریاں بھی اولاد سے دور کریں گے، اسٹوڈنٹ سے دور کریں گے۔ حضور کو اپنے جیسا بشر کہنا مان گئے کہ سری گستاخی ہے۔
عزیزان گرامی کہتے ہیں اسی کو ذرا لے کے چلیں گے آگے کل انشاءاللہ. اور صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رحمن.